کلام کلام کیا ہوتا ہے جی؟ کلام مرکب من کلمات مفیدۃ لموضوع، یعنی کلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو مختلف ایسے کلمات سے مل کے بنا جو مفید ہوں اور کسی خاص موضوع کے لیے لائے گئے ہوں۔ یہ دنیات کا لفظ نہیں ہے بلکہ دینیات کا لفظ ہے۔ تو دین من الدینیات، دینیات میں رمضان، عیدین اور حج، یہ سب کچھ دینیات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے فائل اوپن کی ہے، کہیں سے بھی نہیں، آپ دیکھا کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی میں بالکل سٹارٹ کی ہے، بالکل ابھی میں نے پہلے 2 MCQs پڑھے ہیں۔ تیسرا جی ہے عروۃ السوالیک، جس کا نام عروۃ ابن ورد ہے، اور اسی کو جو ہے وہ اشہر شعراء سوالیکین بھی کہتے ہیں، اور بعض مرتبہ سوال اس کے سردار کے نام سے بھی آتا ہے، تو بھی اس کا جواب عروہ بن ورد ہی ہوگا۔ اور اسی طرح اگلا ہے تشبیہ مقلوب کی تعریف کی ہے۔ تشبیہ مقلوب آگے آ رہی ہے ہماری، ہم اس کو پڑھیں گے۔ میں نے شروع اس لیے کروا دی حفظ متقدم کے طور پہ کہ آگے ہمارا ٹائم شارٹ ہو جانا، ورنہ میں نے یہ آپ کو بلاغت سے بات کروانی تھی، لیکن یہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں ایک ایک کر کے نا۔ ہاں جی، تشبیہ مقلوب کون سی تشبیہ ہوتی ہے؟ کہ جس میں مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے، یا جعل المشبہ مشبہا بھی، مشبہ کو ہی مشبہ بھی بنا دیا جائے، بادعاء، اس وجہ سے کہ وجہ شبہ اس میں زیادہ قوی اور زیادہ اظہر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی ویسے تو ہم تشبیہ دیتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا چاند ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہ تو ہو گئی سمپل تشبیہ، یعنی خوبصورتی میں ہم نے دے دی۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ جی یعنی جو چاند کتنے تھے، ایک ہی تھے، تو اب آپ دیکھیں نا، یعنی اس نے گویا کہ اپنے بیٹے کو چاند سے بھی زیادہ الگ کر لیا نا۔ تو اب اس طرح جو تشبیہ ہوتی ہے جس میں آپ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیں، مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیں، تو یہ تشبیہ مقلوب الٹ ہو جاتی ہے، اسے مقلوب کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس نے کہا ہے کہ عینہ، یہ کلمہ ہے، وہاں اعراب نہیں اس نے لگایا، اگر وہ لگاتا تو پھر ٹھیک تھا، تو یہ علم الصرف میں فیل ہوگا۔ تشبیہ تمثیلی اور تشبیہ ضمنی، جس کو ابھی آپ پڑھ رہے ہو، جی جی سر جی ایک لفظ کا مطلب بتا دیں، سوالیک شعراء کون سے ہوتے ہیں؟ سوالیک جو لفظ ہے یہاں، سوالیک شعراء وہ شعراء ہوتے ہیں نا جو معاشرے سے یعنی الگ تھلگ رہتے ہیں، اور جنہوں نے شادیاں نہیں کی، فقیری کی حالت میں رہے عام طور پہ، اور یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی مجردانہ زندگی گزاری، ڈاکو ٹائپ تھے، لوگوں پہ حملے کرنا، ان سے مال وغیرہ لوٹ لینا، تو یہ سوالیک کہلاتے ہیں، یہ ان کی خصائص ہیں۔ سر جی رہبانیت اس کے بارے میں آئے گی کوئی؟ ہیں جی؟ سر رہبانیت آئے گی اس معنی میں؟ اور نہیں نہیں، بی بی رحمان رابانیت کا ٹائم نہیں ہے، ذرا دیکھ لیں جلدی سے۔ آگے ہے جی تشبیہ جو ہے، تشبیہ تمثیلی اور تشبیہ ضمنی، ابھی میں نے آپ کو پڑھائی ہیں یہ دونوں تشبیہیں، اور یہ دونوں تشبیہ مرکب کی اقسام ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا تشبیہ مفرد ہوتی ہے اور مرکب ہوتی ہے، یہ ابھی آپ کی جو پنجاب یونیورسٹی والی فائل کریں گے نا تو اس میں آپ کے یہ سارے کنسیپٹ وہاں بھی کلیئر ہو جائیں گے، انہوں نے تقسیم کی ہے اس کی مفرد مرکب کے لحاظ سے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، تشبیہ لغت میں وہ تمثیل ہی ہے، تشبیہ دینا لغت میں ایسے ہی ہے جیسے کسی کی تمثیل کرنا۔ اور تشبیہ مفصل، تشبیہ مجمل، تشبیہ بلیغ جو آپ نے پہلی اقسام پڑھی تھی جو میں نے کروائیں، یعنی تشبیہ جو ہوتی ہے وہ مؤکد و مرسل ہوتی ہے، وہ مجمل و مفصل ہوتی ہے، اور بلیغ ہوتی ہے، تو یہ ساری تشبیہ مفرد کی اقسام ہیں۔ اور اسی طرح اصلیہ کی تعریف کی ہے۔ استعارہ اصلیہ وہ استعارہ ہوتا ہے کہ جس میں جو لفظ مستعار ہے وہ اس میں جامد ذکر ہوتا ہے، یہ تفصیل بھی آگے آ رہی ہے کہ لفظ مستعار اگر اس میں جامد لائیں تو تشبیہ استعارہ اصلیہ ہوتا ہے، اور اگر اسے مصدر یا مشتق لائیں تو پھر وہ استعارہ طبیعہ ہوتا ہے۔ تکون علاقۃ بالمشابہہ، ٹھیک ہے جی؟ اور جہاں مشابہت کا علاقہ ہوتا ہے وہاں جو مجاز ہوتا ہے وہ مجاز استعاری ہوتا ہے۔ اس نے مطلب مجاز کو مجاز استعاری کہہ دیا۔ ویسے جہاں پر مشابہت کا علاقہ ہو تو ہم اس کو وہاں پر اسے استعارہ قرار دیتے ہیں، اس نے مجاز استعاری کہہ دیا، ہم اسے استعارہ قرار دیتے ہیں۔ اور جہاں مشابہت کا علاقہ نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو، اور وہ علاقے جنی جو ہم نے پڑھے بھی تھے، تو وہ پھر وہاں پہ مجاز ہوتا ہے، اور جہاں پہ مشابہت پائی جائے تو وہاں پہ مجاز نہیں ہوتا بلکہ استعارہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے جی کہ تمثیلی یکون وجہ شبہ فیہ صورت مفرد، غیر تمثیل کی تعریف آ گئی نا، کہ یعنی ایسی تمثیل کہ جس میں وجہ شبہ شے واحد ہو، صورت مفرد ہو، اور اس کی صفات لائی جا رہی ہوں، تو ہم ایسی تشبیہ کو غیر تمثیل کہتے ہیں۔ التحقیق یرادف فی اللغہ الاردیہ، تحقیق جو ہے اس کا مترادف لفظ اردو زبان میں تدوین ہے۔ اور اموی خلیفہ جس کا لقب ابو الظبیان ہے، اور مکھیوں کا باپ، اس کے بخل اور اس کے بخر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی،
اور بخل کا معنی تو بخیل کے معنی میں ہے، اور بخر کا معنی یعنی وہ بندہ جو خصائص یعنی ڈھیلے اس کا اخلاق کا مالک ہو، اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عبد الملک بن مروان ہے، اموی شاعر اموی جو تھا حکمران۔ اور حدیث و عیسیٰ بن ہشام، یہ جو ہے وہ ناول ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فن قصصی، قصصی فن ہے حدیث و عیسیٰ بن ہشام کے نام سے، یہ محمد نویلحی نے لکھا تھا۔ اور کبار الحوادث فی وادی النیل، یہ تالیف ہے کس کی؟ احمد شوقی کی، کبار الحوادث فی وادی النیل کے نام سے۔ العمدہ ہے ابن رشید کی نقد میں ہے۔ اور المفضلیات مفضل زبی نے لکھی ہے، اس کے 130 قصیدے ہیں۔ عقاد مازنی اور شکری نے میں نے پڑھایا تھا آپ کو مدرسہ دیوان، لیکن عمر بن خطاب کا آپ کی لغہ والادب میں 3-4 بار آیا سوال، ذوالوشاح اور اس کا نام تھا، یعنی کہ 2 شاخوں والی جو تھی۔ پرلیمان قریش کو دارالندوہ بھی کہتے ہیں۔ اور جامع ازہر جوہر ثقلی نے 972 میں بنایا تھا۔ المورب والدخیل کے درمیان فرق ہے، میں نے بتایا تھا جی، ایک مورب ہوتا ہے اور ایک دخیل ہوتا ہے۔ سقر قریش عبد الرحمن داخل کو کہتے ہیں۔ اور امام جو سکاکی ہیں انہوں نے تعریف کی ہے کہ السجع فی النثر کالقافیہ فی الشعر، نثر میں سجع ایسے ہی ہوتی ہے جیسے شعر میں قافیہ ہوتا ہے۔ اور طمع کے اندر جس کی ضرب المثل دی جاتی ہے تو وہ اکثم بن سیفی کی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض ویسے جو ہے وہ شابی کی بھی دی جاتی ہے، تو لیکن اکثم بن سیفی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، طمع کے حوالے سے اس کی ایک ضرب المثل مشہور ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ من هو الشاعر الذي اشتہر بشاعر ملوک الحیرہ، ملوک حیرہ کے شعراء میں سے بڑا شاعر عمر بن کلثوم، یہ اب کے اس میں لغات ادب میں آیا تھا، میں نے پوچھا بھی اگلے دن یہ سوال۔ رائد الشعر العربی محمود سامی ہے جی، یعنی مدرسۃ الاحیاء کا جو بانی ہے۔ اور اسی طرح جسے کہا جاتا ہے رب السیف والقلم، بالسیف والقلم جسے کہا جاتا ہے وہ محمود سامی بارودی ہے، اور جسے رب السیف رب القوافی بھی کہا جاتا ہے، اور بالسیف والقلم میں نے ایک اور بتایا تھا جن کی زندگی میں، تو وہ تیم متنبی ہے۔ اور مصر الجدیدہ اور مصر القدیمہ ایک ڈرامہ تھا جو کہ فرخ انطون نے جو ہے اس سے بنایا تھا، لکھا تھا۔ اور نشأۃ النثر الحدیث و تطورہ کے نام سے جو کتاب ہے وہ عمر الدسوقی کی ہے۔ اور عشرہ طیبہ کے نام سے، طیبہ کے نام سے یہ کتاب ہے جو کہ محمد تیمور کی 10 شخصیات کی اس نے تفصیلات لکھی ہیں، عشرہ طیبہ 10 پاکیزہ شخصیات۔ تنقسم مجموعات اللغات السامیہ الی طائفتین، لغات سامیہ جو ہے اس کے 2 طائفے بنائی ہیں جو اس کے مجموعات کے لحاظ سے، طائفۃ اللغات السامیہ و طائفۃ اللغات الحامیہ۔ نہیں، یہ یہاں پر غلط دیا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے لغات سامیہ کے 3 طائفے بنتے ہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا ایک لغات الہندیہ العربیہ، اور ایک ہم نے پڑھا تھا حامیہ، اور ایک ہم نے پڑھا تھا فینیقیہ۔ اور اسی طریقے سے کلمہ عین لہا معان فی اللغہ، عین کے کئی معنی ہیں جی، جاسوس، عین الماء، رئیس الجیش، یہ سارے معنی ہیں۔ اور فعل مضارع کی علامات کیا ہیں جی؟ کہ قبولہ تا تانیث الساکنہ، تا تانیث ساکن کو قبول کرتا ہے، جزم بھی لے لیتا ہے، فتح بھی لے لیتا ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے۔ یتناول الشعر الغنائی من الاغراض، شعر غنائی کی اغراض کیا ہے؟ کہ وہ اس میں اغراض عاطفیہ ہوتے ہیں، جو گانا کی صورت میں گایا جاتا ہے، اس میں اپنی جذبات و کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، اور اس میں مدح، غزل یا فخر کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو گانے کا عموماً اغراض یہی ہوتی ہیں، شعر غنائی جو گایا جاتا ہے گانے والا۔ الفعل المبنی للمعلوم، وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل جملے کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ فعل مبنی معلوم کا فاعل جو ہے معروف کا، وہ جملے کے اندر مذکور ہوتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں ہیں، وہ 1883 میں پیدا ہوئے تھے۔ اور بطرس بستانی جو کہ بڑا جو ہے وہ لغوی ہے، اور جس نے مشہور ڈکشنری لکھی تھی، کیا نام تھا اس کا ڈکشنری کا جو جدید ڈکشنری کی سب سے عمدہ مثال ہے؟ اس کا نام تھا جی محیط المعید کے نام سے، اور اس کی وفات 1856 میں ہوئی ہے۔ محمد نذیر حسین دہلوی، جس کو ہم ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جانتے ہیں، اردو زبان کے بڑے ادیب بھی ہیں، عربی میں بھی لکھتے رہے ہیں، وہ 1805 میں پیدا ہوئے تھے۔ اور بعد ما توفی ابو بکر، جو حضرت ابو بکر کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کو جو غسل دیا وہ ان کی زوجہ اسماء بنت امیس نے دیا تھا، اسماء بنت امیس نے۔ اور یہ جو اسماء بنت امیس تھیں، ان کی جو شادی ہوئی تھی پھر بعد میں، یہ جو حضرت اسماء بنت امیس تھی نا، یہ بھابی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت ابو بکر سے کیا تھا خود، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی نکاح فرمایا اسماء بنت امیس کے ساتھ۔ اور من الصحابی الذی کان فیہ الرسول ما ینفعنی مال قط ما ینفعنی مال قط،
ٹھیک ہے جی، کہ یعنی جتنا مجھے اس کے مال نے فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس صحابی کے بارے میں کہا؟ حضرت ابوبکر کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا تھا نا میں نے سب کے حق دنیا میں دے دیے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کا حق جو ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ سے لے کے دوں گا۔ تو آگے ہے جی کہ کأن عینی لذکراہ اذا فطرت فیض یسیل علی الخدین مدرار، کہ جب گویا کہ آنکھ جو ہے لذکراہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو ایسے بہہ پڑتی ہیں جیسے یعنی پراپر بہہ پڑتی ہیں، فیض یسیل علی الخدین مدرار، گویا کہ دونوں رخساروں پر موتیوں کی طرح گر رہے ہوں، آنسو کی بات کر رہی ہیں۔ یہ حضرت خنسا کا جو قصیدہ ہے وہ ہے۔ ذل قرو اور ملک الذلیل امراء القیس کو کہتے ہیں صناعتین۔ میں نے کہا تھا نا مل مراد بالصناعتین سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ الکتابہ و شعر، ابو ہلال عسکری کی کتاب ہے بلاغت میں۔ رابطہ الکلمیہ جس کا بانی جبران خلیل جبران تھا، 1920 میں 10 لوگوں پر مشتمل تحقیق تھی۔ ہاں جی رابطہ الکلمیہ کی رسالہ بتایا نہیں، پھر آپ لوگوں نے بتائیں ذرا کیا رسالہ تھا اس کا؟ ہاں جی الصائح یا سمیر؟ سر وہ ملا نہیں۔ اچھا یہ زینت یا عابدہ جو ہے نا، آپ میں سے کوئی نا مناسب ٹائم میں نا یہ بغداد ان سے سر سے کلیئر کر کے نا ہمدانی صاحب سے بتائیں کہ سمیر یا سائخ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بہت کنفیوژن آ رہی ہے۔ ابو العطاہیہ میں نے اکثر سر سے پوچھا تھا تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے مجھے ایک پیج سینڈ کیا تھا، وہ میں بھی آپ کو کر دیتی ہوں۔ چلیں مجھے سینڈ کریں، اس سے ہم فائنل مجھے کرتے ویسے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ہیں۔ چلیں مجھے سینڈ کیجیے گا۔ بس ہاں جی الرابطہ القلمیہ کا نامیدہ الاول رابطہ قلمیہ جو ہیں تو یہ ہوگی، میں نے تفصیل کر دی اس کی۔ ابو العطاہیہ کیا نام ہے جی ابو العطاہیہ کا؟ ہاں جی جلدی جلدی بول کے رہے نا، رکا نہ کریں، اسماعیل بن رکا نہ قاسم۔ کریں، اپنی تیاری بتایا۔ ابو العطاہیہ اسماعیل بن قاسم جی، زہد میں اس کی شاعری، اس کا وصف زہد ہے، اور اسی طرح رومیات کے نام سے جس نے شاعری بھی کی ہے ابو فراس الحمدانی ہے جی، اور جس نے لیلا و دمنہ کو عربی کی طرف نقل کیا تھا عبداللہ ابن مکفہ ہے۔ اور اول صحیفہ عربیہ کس سن میں نکلا؟ کون سا تھا؟ 1828 میں جو صحیفہ نکلا تھا اس کا کیا نام تھا؟ جلدی سے بتائیں۔ صحیفہ وقائع۔ صحیفۃ الوقائع۔ شاعر النیل کہا جاتا ہے جی حافظ ابراہیم کو، کیوں کہا جاتا ہے؟ نقد ادبی میں ہم نے وجہ پڑھی تھی۔ ہاں جی کیونکہ وہ دریائے نیل میں سر جی کھڑی کیونکہ سفینہ میں سر جی پیدا ہوئے، کیونکہ وہ اس وجہ سے انہیں حافظ نیل کہا پیڑ جاتا ہے۔ ہاں جی آگے الکتاب کے نام سے نحو میں ہے سیبویہ کی کتاب۔ آگے یہ ہو گیا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے کہ جو شروع کے اندر لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، اور درمیانے کلام کے اندر لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ ابن مکفہ فارسی الاصل ہے، امراء القیس کی معشوقہ کا نام منیزہ تھا۔ علم المعانی کے واضح عبدالقاہر جرجانی ہیں۔ زعیم التیار الرومینتی کی خلیل مطران ہے، اس پہ میں نے بات بڑی تفصیل سے کر دی، میں نے جتنے عام موضوعات تھے الحمدللہ سارے آپ کے تفصیل سے کروا دیے۔ ہاں جی کانا وضع النحو ونشأہ فی عراق، یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پہلے بھی کہ اس نے کس سینس میں اس کو بیان کیا، بار کیف اس نے دیا ہے۔ کانا جمع ابو بکر القرآن بعد موقتی، یمامہ میں جو قرآ شہید ہوئے تھے نا، 70 قرآ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد مشورہ ہوا اور پھر قرآن کی تدوین کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ کتاب الشفا جی چھوڑ دے بھی۔ ہاں جی کتاب الشفا، ٹائم نہ ضائع کریں۔ کتاب الشفا کے نام سے 2 کتابیں تھیں، کون کون سی جی جلدی بتائیں؟ ابن سینا کی۔ ہاں جی قانون فی قانون اور شفا فی قانون۔ اور دوسری ایک الشفا فی القانون اور دوسری کتاب الشفا۔ ہاں جی کتاب احیاء علوم الدین، علوم الدین کتاب احیاء علوم الدین جو ہے اس کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا، یہ فلسفے سے ریلیٹڈ سوال ہے، اور جالینوس نے تقریباً 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور کتاب الصحاح یہ ڈکشنری ہے، اور کس کی ہے؟ یہ حماد جوہری کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور معجم الحدود کے نام سے ایک معجم ہے جو کہ علامہ تبریزی کی ہے۔ رائد المسرح النثری الحدیث توفیق حکیم کو کہا جاتا ہے۔ کون سا ڈرامہ ہے اس کا معروف جی جلدی بتائیں؟ اللہ اکبر، اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو۔ ابھی آپ نے مجھے ہاں جی کتاب البدی
یہ ابن معتز کی ہے، الخوارج کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ تالیف کی ہے محمد ابراہیم نے، اور الواد الحق طہ حسین کی، توافق بین العلم والعمل، حکمت کو کہتے ہیں، علم اور عمل میں توافق ہو تو یہ حکمت ہے۔ جی اگلا ٹیسٹ دیکھیے گا، العقد الفرید ابن عبد ربی کی ہے، اور اموی دولت کے جو بانی ہیں وہ حضرت معاویہ ہیں، اور آگے ہے کہ یا حبذ الجنہ واقترابہا طیبہ و بارد شرابہا، یعنی جنت قریب آ رہی ہے اور کیا ہی وہ پاکیزہ اور بارد شراب، یعنی ٹھنڈے مشروبات کی جگہ ہے، ساری نعمتوں کے پورا ہونے کی جگہ، کنایا ہے اس سے۔ تو یہ جعفر طیار نے غزوہ مارکہ موطا پہ یہ کہا تھا، 3 تھے نا اس میں، ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا متبنہ بھی قرار دیا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں شہید ہو گئے تھے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی تھی۔ مصادر الادب فی العصر الجاہلی، جاہلی دور میں جو ادب کے بڑے مصادر تھے، قرآن، حدیث، ادب جاہلی اور جمیع ما ذکر۔ اس کے بعد جی وہ خلیفہ کے جو مصحف کی جو کو انہوں نے لیا اور یعنی اس کے چھاپے لگوائے اور پھر اس کو سارے شہروں میں پہنچا دیا، جامع قرآن جس کی وجہ سے انہیں کہتے ہیں، قرآن ایک قرات پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وجہ طلق سے مراد شعر کی بشاشت ہے، وجہ بشاشہ۔ ابرز فن نثری قدمہ العصر العباسی، عصر عباسی کا جو سب سے بڑا یعنی نثر ہے، فن نثری کی جو سب سے ابرز چیز ہے وہ خطبے ہیں۔ اور اسی طرح ابرز النزعات، میں نے اس پہ بات کی بھی تھی ایک بار شاید، معارک شعوبیہ کے نام سے جو لسان کی جو لسانیاتی جنگیں ہوئی ہیں، جن تنازعات ہوئے ہیں، جنگیں تو انہیں نہیں کہہ سکتے، لفظی گولہ باری ہوئی ہے، تو وہ عصر عباسی میں ہوئی ہے اور اس کو معارک شعوبیہ کا نام دیا گیا۔ وہ شاعر کے جو ملا دنیا و شغل الناس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ابو العلا المعری ہے، اور بدیع الزمان حمزانی جو ہے اور ان کے مقامات میں جو کریکٹر ہے وہ ابو الفتح الاسکندری کا ہے۔ اور المتنبی نہیں ہے کون؟ یہ ملا دنیا و شغل الناس، چلیں دیکھ لینا، اس کو بتا دینا گروپ کے اندر۔ سر جی میں نے بھی متنبی پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے نا، آپ مزید اس کو کنفرم کر لینا، اگر یہ غلط ہوگا تو یہ واضح ہو جائے گا، اسی لیے تو میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے کہ الشاعر العباسی الذی رسا مدینہ بصرہ حین دمرہ الزنج، ٹھیک ہے جی، بصرہ کی رثا کہی ہے، شاعر ہیں جی، جب اس کو زنجیوں نے تہس نہس کر دیا تھا، بصرہ شہر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا، شب خون مارا تھا، تو ابن رومی نے اس کی رثا کہی ہے۔ اور شعرائے مہجر میں ایلیا ابو ماضی کا نام آتا ہے۔ فن موشحات جو کہ ادب اندلسی کے اندر ایک نیا جدید ادبی فن ہے، اور سورہ توبہ جو ہے یہ غزوہ حنین کے موقع پہ نازل ہوئی۔ نثر کی تعریف وہ کلام مرسل جو کہ الذی بقید وزن کی قید کے ساتھ ہو تو اس کو ہم کلام مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا نا، ایک نثر ہوتی ہے، ایک کلام، یعنی کلام مرسل میں اگر وزن آ جائے تو پھر وہ یعنی ایسی نثر جس میں وزن بھی ہو تو اسے ہم کلام مرسل کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ موزون و مخفف بھی ہو تو پھر ہم اس کو شعر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں قصد کی شرط ہے۔ آگے آ رہی ہے شعر کی تعریف، الکلام الموزون المخفف والذی یصور العاطفہ، جذباتیت کو بیان کرتا ہے اور موزون و مخفف ہوتا ہے، ایسا کلام شعر کہلاتا ہے۔ اور حرب بسوس 40 سال تک چلی تھی، اور احمد شوقی کے مسرحیات کی تعداد 7 اس کے بڑے ڈرامے، اور عصر عباسی جو ہیں ان کے جو یشمل العصر العباسی الاول 9 خلفاء، 9 خلفاء پہ پہلا زمانہ مشتمل ہے، یعنی 132 سے لے کے 232 تک کا جو زمانہ ہے، تو اس میں پہلا خلیفہ جو ہے وہ صفا ہے۔ اور یصغر من الحروف ثلاثہ علی وزن بابی فاعل، 3 حرفی کی فاعل آتی ہے، 3 ہے نا تصغیر کے اوزان، تو 3 حرفی کی جو ہے وہ فاعل آتی ہے، 4 حرفی کی کیا آتی ہے؟ فاعل، اور 5 حرفی کی ہاں جی۔ ولید طہ حسین 1899 میں پیدا ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ معلقات جو ہیں وہ لمبے قصیدے جو کہ جاہلی شاعری کی سب سے عمدہ شاعری ہے، اجود ہے، اسے معلقات کہتے ہیں۔ غزل عفیف وہ غزل ہوتی ہے جس میں
عورت کا وصف تو بیان ہوتا ہے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر، اور ادب کہتے ہیں وہ بلیغ کلام جو کہ یعنی عاطفیت کو بیان کرنے، صادر عن العاطفہ ہو، مطلب جذبات کی ترجمانی کرتا ہو، اور مؤثر فی النفوس ہو، نفوس میں جو ہے وہ اثر پذیر ہو۔ واضح علم الصرف معاذ بن مسلم حراء ہیں جی، اور وہ خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا بنو تمیم سے تھی، سجا اس کا نام تھا۔ فن اعتذار میں جو مؤسس ہیں وہ نابغہ ہیں، اور دعاء القروان پہ ہم نے بات کی تھی، طه حسین کا مجمع البحرین جو جنہیں کہا صاحب مجمع البحرین ہیں وہ نصیف یازجی ہیں۔ اخبار الرسل والملوک جسے تاریخ طبری کہتے ہیں، وہ ابن جریر طبری کی ہے۔ سر البلاغہ پھر آ گئی، اس کے بعد ہے جی کہ لتحقیق الفرضیات، بحث تطبیقی بأنه یکون اکتشاف بوجہ جدید یقوم فیہا تحقیق لتحقیق فرضیات، یہ تھیسس سے ریلیٹڈ سوال دیا اس نے، آگے بھی کچھ شاید دے گا۔ جو بحث تطبیق، بحث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں ایک بحث تطبیقی ہوتی ہے۔ بحث تطبیقی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نئی چیز کا اکتشاف کرتے ہیں نئے طریقے سے، یکون اکتشاف بوجہ جدید، تو اس میں آپ کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ ایک تحقیق کا دائرہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا ٹارگٹ یہ کہ یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے، پھر آپ نئے طریقے سے ریسرچ کر کے لاتے ہیں، تو پھر وہ آپ وہ والی جو آپ کی ریسرچ ہوتی ہے وہ بحث تطبیقی کہلاتی ہے۔ اور قد یضع الباحث والتي تدل انه لا يريد ان يطيل على القاری، یہ قاری نہیں ہے، قاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قد یضع الباحث والتي تدل، یعنی جو ریسرچر وہ چیزیں ذکر کرے اپنے تھیسس میں کہ جو قاری کو طوالت میں نہ ڈالے، یہ تھیسس سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ من الشاعر الذي قال الحمد للہ الذي ابدلني بالشعر، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ دے دی ہمیں شعر کے بدلے۔ لبید بن ربیعہ نے کہا تھا الفاصلہ، یہ میں نے آپ کو علامات ترکیم کروائے تھے، یہ جو لگا ہوا ہے نشانی فاصلہ، یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ توضع بین الجمل المتصل معنی للفصل بین الجمل القصیرہ، یعنی ایسے چھوٹے جملوں کے درمیان میں کہ جن کا آپس میں تعلق ہو، جن دو جملوں کا معنی مفہوم ملتا جلتا ہو، قریب قریب کی بات ہو۔ جیسے ہم نے لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد دیکھا ہے، تو اب اسلام آباد فیصل آباد کے درمیان میں کیا دیں گے؟ فاصلہ دیں گے۔ ہاں جی، فی اصل من الصور الادبیہ ظہر فی فن الاخوانیات الاعتذار، یہ ایک فن ظاہر ہوا عصر جاہلی کے اندر۔ اور ارکان ادب 4 ہیں، یہاں دیکھیں دیے ہوئے ہیں، العاطفہ والخیال والالفاظ والتراکیب والافکار، ٹھیک ہے جی۔ اب عاطفیت، خیال، اور اسی طریقے سے الفاظ و تراکیب، اور پھر اس کے تفکرات، یہ ہم وہاں اس سے اچھے انداز میں لکھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو کروائے تھے جہاں سے۔ ارکان تشبیہ بھی 4 ہیں جی، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ شبہ۔ اور ما هو الحرف الذي يدل على امتناع شيء لوجود غیری، ٹھیک ہے جی، یعنی لولا کے نام سے، جیسے ہے نا لولا علی لہلک عمر، ٹھیک ہے جی، کہ امتناع شیء لوجود غیری، کہ وہ غیر کے وجود نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، تو یہ اس کے لیے جو حرف آتا ہے وہ لولا ہے۔ ما هم البردان، بردان سے مراد صلاۃ فجر و عصر ہے، اور اس میں انترا الذباب الازرق، اور جمع کوثر کی جمع کواسر آتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے کہ حاتم طائی کی بیوی، کہ جس کا ذکر اس نے اپنے اشعار میں کیا، اس کا نام معاویہ تھا۔ اور ما ابرز سمات اسلوب الخطبہ، خطبے کی جو خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ وہ ایجاز اور بلیغ ہو، موجز بھی ہو اور بلیغ بھی ہو۔ کس بن سعدہ کو عربوں کا خطیب کہتے ہیں۔ اقتباس الحرفی، یہ تیسرے سے ریلیٹڈ سوال ہے جی۔ الاقتباس الحرف یوضع بین المزدوجین، میں نے بتایا تھا نا کہ جب آپ کسی قرآن کی آیت کو لے کے آئیں، کسی حدیث کو، یا کسی کا قول آپ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قول کا جو مقولہ ہوتا ہے، قالہ کے بعد قالہ لکھیں گے، آگے ڈاٹ لگائیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ 2 قومیں دے کے اس کے اندر لکھیں گے، تو اس کو مزدوجین کے نام سے ہم یہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اقتباس حرفی کو مزدوجین کے درمیان میں لایا جاتا ہے۔ ما ابرز الموضوعات التي تمیز بها شعر مہجر، ٹھیک ہے جی، وہ ابرز موضوعات کے جو یعنی شعر مہجر کو باقی شاعری سے جدا کرتے ہیں۔ حنین الوطن ہے جی، وطن کے بہت زیادہ وہ محبت کرنے والے ہیں۔ تصویر السراء فی سبیل العیش، یعنی عیش پرستی کی زندگی میں سراعت کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اپنی وہ تنگیاں یاد کرتے رہتے ہیں۔ وصف الطبیعہ الجمیلہ، اور نیچر کے بڑے قریب ہیں۔ تاملات فکری ان میں آ گئی ہے، اور اسی طرح شکوے نغمت الشکوہ کرتے ہیں، اور وہ شعور بھی علم الغریہ، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں یہ چونکہ بڑے غریب علاقوں سے اٹھ کے گئے تھے، میں نے اس پہ وضاحت دی تھی،
تو پھر وہاں جا کے عیش و عشرت میں پہنچ گئے، تو اس وجہ سے ان کی یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تشبیہ ضمنی کی تعریف جو بھی آپ نے پڑھی، وہ تشبیہ کے جس میں مشبہ بھی ہی نہیں ہوتے، یعنی مخصوص صورت میں جو تشبیہ کی صورتیں ہیں معروف صورتوں میں نہیں ہوتے، بل یلمحان فی الترکیب، ترکیب میں ہمیں ان کا اشارہ ملتا ہے، جیسے وہاں اشارے تھے اس کی اجزاء ملتے ہیں جس سے ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہاں تشبیہ تھی، اور مقلوب کی پھر تعریف آ گئی۔ اور یہ دیکھیں یہ آ گیا شعر جو بھی آپ پڑھ کر آئے تھے کہ میں یہن یسل الحوان علی مال جرحن بمیت اعلام، ٹھیک ہے جی کہ جو بندہ خود رذیل ہوتا ہے، جو بندہ، تو وہ اپنی ذلت کو، جو ذلیل ہوتا ہے اپنی ذلت کو لے اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ میت جو ہے وہ اس کا زخم لگائیں تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ تختہ و تنطق فی اول الجملہ، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام آج دن میں آپ نے پڑھی ہیں تفصیل سے۔ شاعر مخضرم جو کہ ادرک الجاہلیہ والاسلام، اس کو شاعر مخضرم کہتے ہیں۔ علامت فعل مضارع، یہ پھر وہی سوال آ گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں نا ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کے جو ہوتے ہیں نا سوال، یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں گیٹ والوں کے، اب یہ سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح میں یہن والا بھی میں نے ابھی کیا۔ وصف جاہلی، اس میں صدق العاطفیت والاحساس ہے، ٹھیک ہے جی، جذبات کی ترجمانی کی سچائی ہے اور احساس کی سچائی پائی جاتی ہے۔ اور قصیدہ حولیہ یعنی یکتب فی حول کامل، پورے سال میں جو لکھا جائے۔ خصائص خطابت کہ طول الجمل والفقرات، یعنی خصائص خطابت میں سے نہیں ہے، خطابت میں چھوٹے چھوٹے فریزز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے بنائے جاتے ہیں، اور طول جمل نہیں ہوتے، فقرات بھی نہیں ہوتے۔ سورہ فکر فی العصر النہضہ العربیہ، عصر النہضہ عربیہ کے اندر جو فکری انقلاب ہے اس حوالے سے کام کیا ہے کس نے؟ لویس عوض نے۔ اور اسی طرح ربی بن ربا بن قرط بن حارث، یہ کون ہیں جی؟ یہ زہیر بن نبی سلمہ کے بارے میں کہا گیا کہ زہیر بن نبی سلمہ ہوا ربیعہ بن ربا بن قرط بن حارث۔ دراسہ مخطوطہ، تھیسس سے ریلیٹڈ سوال آ گیا جی کہ دراسہ مخطوطہ تشتمل اعلیٰ کس پہ مشتمل ہوتا ہے؟ حیث یہتم هذا العلم بالمواد وغالباً ما یشار الیہا باسم علم آثار الماثورہ او اسفار القدیمہ والطرق المستخدمہ فی صناعت الکتاب و تجلیدیہ۔ جو آپ کسی مخطوطہ کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا فن مخطوطات جو اسکرپٹس جو ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کوئی میٹیریل لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ یا تو وہ آثار میں سے اثر ہوتا ہے، اسفار قدیمہ میں سے سفر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو کتاب کی جلد کے لحاظ سے، اس کی صنعت کے لحاظ سے آپ اس کو پرانے قدیم مخطوطے کو لے کے اس کو جدت کی طرف لے کے آتے ہیں، اس کو نیا رنگ، نیا ڈھنگ، نیا مطلب اس کو ڈیزائن دے دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جی دراسہ مخطوطہ کرنا۔ دیکھیں یہ شعر آ گیا، یہ ہم نے پڑھا تھا دوسرے نمبر والا جو شبہ الکارہ کا شاعر تھا ابو ضلع سندھی، اس کے بارے میں ہم نے یہ والا شعر پڑھا تھا کہ یا نفس صبرا لا تہلکی یاسن قد فارق الناس قبلک الناس صبرا جمیل فلسطی اول من اورثہ الزائنون وسواسہ، کہ اے نفس صبر کر، اپنے آپ کو مایوسی سے ہلاک نہ کر، اس سے پہلے بھی لوگ جدا ہوتے رہے، صبر ہی اچھا ہے کیونکہ تو وہ پہلا نہیں ہے کہ اورثہ الزائنون وسواسہ، جس کو زائنون اونٹنیوں پر کوچ کرنے والیوں نے وسواسہ وسواس میں ڈال دیا، مطلب مشقت تکلیف میں ڈال دیا۔ تو یہ ابو ضلع سندھی کا بیت ہے، اور اس کے اندر تاکید لنفس عن صبر جمیل ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے اپنے نفس کو صبر جمیل کی تاکید کی ہوئی ہے۔ یکون الفعل المجرد قسمان، فعل مجرد کی 2 قسمیں، ثلاثی رباعی۔ الثلاثی مضارعہ، تو اس کے 6 ابواب ہیں، اور رباعی کے کتنے ہیں جی؟ یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ کأن اجرام النجوم لوامعا، یہ شعر میں نے آپ کو کروایا، ادھر کتاب میں ہے کہ درر نثرن علی بساط ازرقی، کأن اجرام النجوم، گویا کہ ان کے جو اجرام ہیں، جرم کہتے ہیں اجسام کو، تو وہ لوامع ہیں، چمک رہے ہیں، ایسے جیسے کہ درر، وہ موتی ہیں جو کہ بساط ازرق پہ بچھا دیے گئے ہیں، یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ الیوم خمر وغدا امر، یہ اس نے جب اس کے باپ کی قتل کا اسے پتہ چلا تھا تو اس ٹائم اس نے کہا تھا نا کہ الیوم خمر وغدا امر، آج تو مجھے شراب پینے دو، کل میں بدلہ لوں گا، یہ امراء القیس کی شاعری سے یہ کہنے والا ہے اس کا۔ من هو اول من فسر القرآن باللغة العربیہ فی الہند، کہا جاتا ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا، پارا کیا انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال کے دیا کہ نظام الدین حسن بن محمد جو ہیں ان نے کتاب لکھی تھی غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تو پھر بھی یہ قرآن کی تفسیر تو نہ ہوئی، یہ تو علوم قرآن میں سے ہے غرائب القرآن اور رغائب الفرقان، یا قرآن کی ڈکشنری ہے، کیونکہ تفسیر تو یہ پھر بھی نہیں بنتی اس لیے قرآن کی تفسیر کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا
کہ یہ اس نظام الدین حسن بن محمد صاحب نے لکھی ہے تو یہ بعید از عقل ہے. دوسرا یہ کہ شروع میں تو شافی مسلک تو یہاں تھا ہی نہیں، اس وجہ سے عربی زبان کی تفسیر ہندوستان میں لکھنے والوں میں ان کو میرا ذہن نہیں مانتا کہ یہ ہے. من صاحب العقب امیر الشعراء یہ ہو گیا. وکم اب قد علا بابن ذرا شرف کما علا برسول اللہ عدنان، کہ کتنے ہی باپ ہوتے ہیں جنہیں اپنے بیٹوں کی وجہ سے شرافت عزت ملتی ہے، جیسے کہ بنو عدنان کو رسول اللہ کی وجہ سے عزت ملی ہے. تو یہاں پر تشبیہ کی غرض کل یہ آنا ہے ہمارے پاس سوال انشاءاللہ. تو یہاں پر امکان مشبہ ہے، ٹھیک ہے جی، مشبہ کا امکان ہے اور وہاں تفصیل آئے گی. من هو الشاعر الذي تعلم منه امرؤ القیس الشعر، جس سے امرؤ القیس نے شاعری سیکھی ہے وہ اس کا خالو ہے اور اس کا نام محلحل بن ربیعہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب آپ کے 140 سوال ہو گئے جی، اور ان کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا. جو چیزیں میں نے بولی ہیں وہ آپ گروپ میں ڈسکس کریں اور بتائیں، سب کو بتائیں، اور باقی ان سے ہر بندہ یہ کر کے آئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پڑھیں گے.